اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اپنا مصلح حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر کے اس امت کو، آنے والی نسلوں کو، خلقت کو، نوع انسانیت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی سمجھا دی، افضلیت بھی سمجھا دی۔ اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مصلح حوالے کر کے دیگر تمام صحابہ کرام کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور فوقیت سمجھا دی کہ جسے میں نے اپنا مصلح دیا ہے، اپنی سب سے بڑی دینی عبادت والی ذمہ داری سونپی ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ رتبہ ہے کہ وہ اس کا اہل ہے، وہ اس کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جب محبوب کائنات، مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی تو اسی بات کو بنیاد بنایا اور فرمانے لگے کہ رضینا لدنیانا ما رضی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لدیننا، کہ جس ہستی کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، نماز کا امام بنایا ہے، مصلی کا مالک بنایا ہے، تو دنیا کا امام تسلیم کرنے میں ہمیں ناراضی کیسی ہونی چاہیے؟ ہم دنیا کا امام بھی مانتے ہیں اور راضی ہیں۔ اور آج کچھ معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ سنجیدہ طبقے کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، معتدل طبیعت کے مالک لوگوں کو، جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس حلم بھی ہے، جن کے پاس حکمت بھی ہے، جن کے پاس دانش بھی ہے، اور جن کے پاس سماجی نفسیات کو سمجھنے کا ملکہ بھی ہے، یہ موجودہ حالات ان کے لیے انتہائی زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ سوشل میڈیا نے مزید ساری کمیاں پوری کر دی ہیں، رہی صحیح کسر کو پورا کر دیا ہے۔ وہ ہستیاں، وہ جماعت جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لڑی میں پرویا تھا، وہ موتی بکھیرنے میں، وہ لڑیاں توڑنے میں، ان جماعتوں کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے اندر شرارت پسند لوگ ہیں جو اپنی اپنی جناب مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اہل سنت و جماعت قرون اولیٰ سے لے کر اب تک اسی موقف پر قائم ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار کے دل میں حضرات اصحاب کرام کی عزت، اور حضرات اصحاب کرام کے دل میں حضرات اہل بیت اطہار کی عزت۔ ان کے دلوں میں وہ جو ایک ہم جیسے گناہگاروں کے دلوں میں کدورتیں، حسد، دنیا کا حرص، لالچ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا تزکیہ کیا ہے، صفائی کی ہے، ان کے من کو صاف کیا ہے۔ ان ہستیوں پر ایسے بے ڈھنگے اعتراضات در حقیقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت پر عیب لگانا ہے کہ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اتنی ناقص تھی، اتنی کمزور تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد ہی یہ لالچ شروع ہو گئے، مال کا لالچ، اقتدار کا لالچ، اس طرح کی چیزیں؟ نہیں بھائی، راہ اعتدال پہ آئیے، اور راہ اعتدال جو اہل سنت و جماعت کی اصل علامت ہے وہ یہی ہے کہ مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے تھے، اہل بیت اطہار کا احترام کرتے تھے۔ جو چیزیں ہیں جنہیں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے درمیان جو تشاجر ہوا بتقاضۂ بشر، جو معاملات ہوئے، ان میں بھی ہمارا دل نہیں مانتا، کسی بھی سلیم الفطرت حلیم الطبع انسان کا دل ماننا ہی نہیں چاہیے کہ ان کے اندر کوئی ذاتیات یا اس طرح کی چیزیں تھیں۔ بعض معاملات تھے، ان کو سمجھنے اور ان سمجھانے میں کوئی چیزیں اونچ نیچ ہو گئیں، وہ حصہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ہی ہیں یا فرشتے ہیں اس مخلوق کے اندر جو اس طرح کی چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ورنہ جب اللہ رب العزت نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا اعلان فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یا بعد والے ہیں، مرتبے میں فرق ہے، لیکن سب سے میں راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جگہ جگہ اعلان فرما دیا کہ میں سب سے راضی ہو گیا، تو کسی کو ناراض ہونے کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے اندر جن ہستیوں نے سب سے زیادہ اس دین کو سمجھا ہے نا، اور دین کی بنیاد رکھی ہے، مسائل سمجھائے ہیں،
انہیں حضرات ائمہ اربع کہا جاتا ہے، 4 امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، حضرت امام مالک بن انس، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، اور حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل جو امام محمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہیں، رحمہم اللہ تعالی. یہ ہستیاں ہیں، انہوں نے تمام مسائل کی بنیاد رکھی اور قیامت تک ہونے والے مسائل کا حل یوں سمجھے پہلے بتایا ہے. جتنا دین کو، دین کے اصولوں کو، قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھا ہے، بعد والے لوگوں نے نہیں سمجھا. خود حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مسند بھی مشہور ہے حدیث شریف کے اوپر کتاب، صحابہ کرام کے موضوع پر ان کی کتاب فضائل الصحابہ مشہور ہے. انہوں نے اس میں تمام روایات کو جمع کیا، ایک نہیں کئی اسناد کے ساتھ روایات کو جمع کیا. میرے پاس موجود ہے، میں اس حوالے سے ہی آپ سے عرض کر رہا. کانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول علی المنبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب منبر پر بیٹھا کرتے تھے تو ایک بار نہیں بارہا آپ کی زبان مبارک سے خطبے میں یہ بات سنی گئی. آپ فرمایا کرتے تھے خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اے لوگو، اس امت میں، اس امت کے نبی کے بعد سب سے بہترین ہستیاں ہیں وہ پہلے دو خلیفہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور آپ کے لخت جگر جن کو آپ کے بعد خلافت بھی ملی تقریباً 6 مہینوں کے لیے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کانا اذا ذکر ابا بکر و عمر قال رحمہم اللہ تعالی اخوایا اخوایا. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ذکر کیا کرتے تھے شیخین کریمین کا، ان 2 ہستیوں کا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رحم فرمائے، رحمت کرے، وہ دونوں میرے بھائی تھے، وہ دونوں میرے بھائی تھے. تو ان ہستیوں کا تو آپس میں یہ احترام تھا، ان ہستیوں کا تو آپس میں یہ رشتہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روبرو یہ بہت بڑی محبت کی ایک بات کی، جسے امام بیہقی جن کی وفات 458 ہجری کے اندر ہوئی ہے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب سنن کبریٰ کے اندر نشر السنہ ملتان کا جو مطبوعہ ہے اس کی 6 جلد صفحہ نمبر 301 کے اوپر یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت. کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اگر اپنا خاندان چھوڑا ہے، قبیلہ چھوڑا ہے، مال و متاع چھوڑا ہے، میرا سب کچھ جو کچھ بھی میرا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے، اور اس کے بعد اپنے محبوب کے گھر والے یعنی تم اہل بیت کے لیے ہے. اور بخاری شریف کے یہ روایت کتاب المغازی کے اندر موجود ہے. آپ پھر بھی قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک اتنا پسند نہیں ہے جتنا اپنے محبوب کے رشتہ داروں سے حسن سلوک پسند ہے. تو ایسی معتبر قابل اعتماد کتابوں سے، مستند روایات سے جب ان کی محبتیں آپس میں ثابت ہوتی ہیں تو کیا ضرورت ہے غیر مستند کتابیں، غیر مستند روایات کو بنیاد بنا کر ان حضرات کے درمیان کوئی جنگوں کو چھیڑا جائے، کوئی لڑائیوں کو ثابت کیا جائے، کوئی جھگڑوں کو ثابت کیا جائے، کوئی ضرورت نہیں. راہ اعتدال یہی ہے کہ بتقاضۂ بشر جو معاملات تھے وہ اللہ کے سپرد ہیں، اللہ جانے اور اس کے بندے جانے. ہمارے لیے یہ بات ہے کہ محبوب کریم علیہ تیت و تسلیم کی صحبت میں جو آیا ہے، حالت ایمان میں جو رہا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی رہا ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا تارا، ہمارے لیے قابل احترام. بس بات ختم. اس سے آگے یوں سمجھے کوئی بات نہیں.